ثم ذکر اللہ تعالیٰ بعدہ بقیۃ مسائل الصیام، پھر اللہ رب العزت نے اس کے بعد روزوں کے بقیہ مسائل کا ذکر فرمایا، تو فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تمہارے لیے روزے کے راتوں میں تمہاری بیویوں سے یعنی تم بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے، جمع کرنا حلال کر دیا گیا، ہن لباس لکم، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو، علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اور اللہ کو معلوم تھا، اللہ کو معلوم ہے کہ تم جو ہے اپنی جانوں پر خیانت کرو گے، فتاب علیکم، اللہ نے تمہاری توبہ کو قبول فرمایا، وعفا عنکم، اور تمہیں معاف فرما دیا، فالآن باشروہن، تو اب تم ان بیویوں سے مباشرت کرو، وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور اس کو تلاش کرو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا، یعنی جو اولاد جو نسل اللہ نے لکھ دی اس کو تلاش کرو، وکلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، اور کھاؤ پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے سفید دھاگا ظاہر ہو جائے کالے دھاگے سے، یعنی کہ فجر ظاہر ہو جائے، ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر روزوں کو پورا کرو رات تک، ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد، اور تم جو ہے بیویوں سے مباشرت نہ کرو اس حال میں کہ تم مسجد میں اعتکاف میں ہو، تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ کی حدیں ہیں تو ان کے قریب نہ جاؤ، کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس، ایسے ہی اللہ رب العزت اپنی آیتوں کو لوگوں کے لیے واضح کرتا ہے اور کھول کھول کے بیان کرتا ہے، لعلہم یتقون، تاکہ ان کے اندر تقوی آ جائے، اعلم ان فی الشرائع السابقۃ انما احل الفطرات عن الاکل والشرب والوطی، اب بتا رہے جان لو کہ گزشتہ شریعتوں میں تینوں یعنی جو فطرات ثلاثہ ہیں یہ حلال تھے، حلال کیے گئے تھے، یعنی کھانا پینا اور وطی، یہ کہاں تک حلال تھے؟ من المغرب الی العشاء، یعنی صرف مغرب سے عشاء تک حرام تھے، وحرمت من بعدها، اور اس کے بعد جو ہے عشاء سے لے کے دوسرے دن کی مغرب تک یعنی حرام تھے، وکان ذلک الحکم باقیا الی زمان نبینا علیہ السلام، اور یہ حکم جو گزشتہ شریعت کا تھا یہ حکم جو ہے ہمارے نبی کے زمانے تک باقی تھا، حتی ان عمر رضی اللہ تعالی عنہ وکثیر من الصحابہ قد ارتکب بواسطۃ غلبۃ الشہوات بالمباشرۃ بعد العشاء فی لیالی رمضان، تو اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور بہت سے صحابہ اکرام نے غلبہ شہوت کی وجہ سے عشاء کے بعد مباشرت کا ارتکاب کر لیا رمضان کی راتوں میں، ثم ندم عن فعلہ الحرام، پھر اپنے اس فعل حرام سے نادم و پشیمہ ہوئے، وعرضہ غدا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس معاملے کو یعنی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں پیش کیا کل دوسرے دن، فانزل اللہ تعالی هذه الآیۃ وغفر ذنبہم، تو اللہ رب العزت نے اس آیت کو نازل فرمایا اور ان کے گناہوں کو بخش دیا، وبین لهم احلال الوطی والاکل والشرب الى وقت الفجر، اور اللہ رب العزت نے ان کے لیے وطی کے حلال ہونے کو بیان فرمایا اور کھانے پینے کے حلال ہونے کو بیان فرمایا فجر تک، ورخص لهم فیہ، اور اللہ رب العزت نے مومنین کو اس میں رخصت عطا فرما دی، ومنع الوطیہ فی الاعتکاف، لیکن حالت اعتکاف میں وطی کو ممنوع رکھا، واما احلال الوطی، اب تین چیزیں ہیں فطرات ثلاثہ، یعنی وطی کا حلال ہونا اور کھانے پینے کا حلال ہونا، تو بتا رہا وطی کا حلال ہونا، ففی قولہ تعالی، تو وہ اللہ کے اس قول میں ہے کہ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، تمہارے لیے روزوں کی راتوں میں حلال کر دیا گیا ہے بیویوں سے جمع کرنا، تو الرفث الافصاح، رفث کا معنی کیا ہے؟ فرماتے ہیں الرفث، تو جو آیت میں رفث آیا اس کا معنی کیا؟ الافصاح مما یجب ان یقنع عنہ، تو رفث یہ اس قبیح اور گندی بات کو کہا جاتا ہے کہ جس سے کنایہ کیا جانا واجب ہوتا ہے، مطلب اس کو جو ہے اشارے سے اس کو بولا جاتا ہے، تو رفث الافصاح مما یجب ان یقنع عنہ، تو رفث جو ہے اس گندی اور قبیح بات کو کہتے ہیں کہ جس سے کنایہ کیا جانا ضروری ہوتا ہے، مطلب اس کو صاف نہیں بولا جاتا، لیکن یہاں پر رفث سے مراد المراد ہا ہنا الجماع، یہاں مراد جو ہے جماع ہے، وانما عدی بالا، اور فرماتے ہیں کہ رفث کا صلہ یہاں پر الا لایا گیا، حالانکہ الا تو یہ صلہ ہے افضاء کا، تو یہاں پر یہ سوال ہے کہ رفث کا صلہ تو الا نہیں آتا، الا جو صلہ آتا ہے وہ افضاء کا آتا ہے، جیسے وقد افضا بعضکم الی بعض، تو الا جو ہے افضاء کا صلہ آتا ہے، افضاء کا معنی بے پردہ ہونا یعنی وہی جمع کرنا، تو اب یہاں پر تو بتا رہے ہیں یہاں الا کو لایا گیا ہے معنی افضاء کے تضمین کے لیے،
مطلب رفس کا معنی بھی آ رہا ہے یہاں پر اور معنی افضا کا بھی تضمین ہو جائے گی، اس لیے جس کا صلہ ہے اس کا معنی یہاں پیدا کرنے کے لیے یہاں الا صلہ لایا گیا۔ فرماتے وَإِنَّمَا عُدِّيَ بِإِلَا، اور رفس کو متعدی بنایا گیا الا کے ذریعے، لِتَضَمُّنِهِ معنی الافضاء، یعنی الا کے معنی افضا کو متضمن ہونے کی وجہ سے۔ معنی افضا کا مطلب بے پردگی کے معنی کو متضمن ہونے کی وجہ سے، یعنی جمع کے معنی کو متضمن ہونے کی وجہ سے، ایک جواب۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ یا الا یہاں مع کے معنی میں ہے، جب مع کے معنی میں ہے تب مطلب ہوگا الرفث مع نسائکم، یعنی تمہارے لیے روزے کی راتوں میں حلال کر دیا گیا تمہارے عورتوں کے ساتھ جمع کرنا، ای الجماع مع نسائکم احل لکم، تمہاری وہ بیویوں کے ساتھ جمع کرنا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا، فی تمام اللیلۃ الی وقت الفجر، پوری رات میں فجر کے وقت تک۔ وانما ذکر ہاہنا لفظ الرفث الدال علی القبح والفصاحۃ، اب یہاں پر یہ اعتراض ہے کہ لفظ رفث یہاں ذکر کیا، تو لفظ رفث یہاں ذکر کیا جو قبح اور بری بات پر دلالت کرتا ہے، یہاں پر لفظ رفث ذکر کیا، بخلاف قولہ، برخلاف وقد افضى بعضکم الی بعض، کہ تم میں سے بعض کے سامنے بے پردہ ہو لیا، یعنی اس میں جو ہے اچھا لفظ ہے افضا، یعنی بے پردہ ہونا، ایسی فلما تغشاہا، تو جب جو ہے مرد نے عورت کو ڈھانپ لیا، تو یہ بھی جو ہے ڈھانپنے کا معنی ہے۔ وقولہ تعالی باشروہن، اور تم عورتوں سے مباشرت کرو، مباشرت کا ہمارا کھال ملانا آتا ہے، تو مثلا ان تینوں آیتوں میں وامثال ذالک، یہ اس کے علاوہ جو دوسری آیتوں میں ہے تو وہاں تو یعنی قبح پر دلالت کرنے والا لفظ نہیں ہے بلکہ یعنی ایسے لفظ ہیں، تو مثلا یہاں لفظ رفث کیوں ذکر کیا گیا؟ تو اس کا جواب دے رہے ہیں استہجانا لما وجد منہم قبل الاباحۃ، تو بتا رہے اباحت سے پہلے، یعنی رمضان کی رات میں جمع کرنا مباح نہیں تھا نا، لیکن انہوں نے مباح صحابہ کرام سے یہ ہوا، تو بتا رہے اباحت سے پہلے صحابہ کرام کی طرف سے جو پایا گیا تو اس کی قباحت بیان کرنے کے لیے، استہجانا اس کی ہجو اور قباحت بیان کرنے کے لیے یہاں لفظ رفث بولا گیا۔ مثلا کما سماہ اختیانا لانفسہ، جیسے کہ خود آیت کریمہ میں فرمایا کہ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، جیسے یعنی اللہ کو معلوم ہے کہ تم اپنی جانوں پر خیانت کرتے، جیسے کہ اس کو یعنی جو صحابہ کرام کی طرف سے اباحت سے پہلے جو جماع پا لیا گیا تھا، تو کما سماہ، جیسے کہ اس جماع کو جو ہے ان کی جانوں کی خیانت بتایا، یہ افتتان نہیں ہے، اختیانا لانفسہم، یعنی ان کی جانوں کی خیانت کرنا بتایا، کما کذا فی الکشاف، جیسے کہ تفسیر کشاف میں ہے۔ وقولہ تعالی، اور اللہ کا فرمان ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ عورت تمہارے لیے لباس ہے اور تم ان کے لیے لباس ہو، تو یہاں پر جو ہے یعنی ہن کاللباس لکم، تو یہاں تشبیہ ہے، تو یہ تشبیہ میں جب حرف شبہ جو ہے ذکر نہ کیا جائے تو وہ کمال یعنی تشبیہ بلیغ کہتے ہیں اسے، یعنی وہ تمہارے لیے لباس ہے اور تم ان کے لیے لباس ہو، تو بتا تشبیہ فی کمال الاختلاط و غایت الالتصاق مع النساء، تو بتا رہے یہاں عورتوں کے ساتھ انتہائی اختلاط اور بہت زیادہ جو ہے ملنے میں تشبیہ ہے، یہاں پر غایت التصاق اور غایت اختلاط میں تشبیہ ہے، بحیث اس طریقے سے یعنی کہ یکون الرجل معہن، کہ آدمی عورتوں کے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے کل لباس مع اللابس، جیسا کہ لباس جو ہے وہ پہننے والے کے ساتھ جو ہو جاتا ہے، وبالعکس ایسے الٹا، یعنی عورت آدمی کے ساتھ لباس کی طرح بن جاتی ہے۔ ففیہ بیان وجہ الاحلال و قلت صبرہم، تو اب اس آیت کریمہ میں یعنی احل لکم لیلۃ الصیام، اس آیت کریمہ میں یعنی جماع کے حلال ہونے کی علت کو بیان کیا ہے، وقلت صبرہم، اور صحابہ اکرام کی کم صبری کی علت کو بیان کیا ہے، تو کم صبری کی علت اور جماع کے حلال ہونے کی علت کو یہاں بیان کیا گیا ہے۔ او فی ان اللباس کما یکون ساترا لصاحبہ عن العورت، مطلب یا دوسرا جواب یہ ہے کہ یہاں تشبیہ جو ہے وہ اس بات میں تشبیہ ہے، ہن لباس لکم، اس میں تشبیہ جو ہے اس بات میں تشبیہ ہے کہ لباس جس طریقے سے یکون ساترا لصاحبہ عن العورت، تو لباس جس طریقے سے صاحب لباس کو
صاحب لباس کے لیے پردہ بن جاتا ہے، انل عورت یعنی بے پردگی سے اور شرمگاہ سے، تو شرمگاہ سے جیسے جو ہے پردہ بن جاتا ہے، چھپا لیتا ہے، کذالک النساء ایضا ساترۃ الرجال، تو ایسے ہی عورتیں بھی آدمیوں کے لیے جو ہے وہ پردہ بن جاتی ہیں، والرجال لہن، اور آدمی جو ہے عورتوں کے لیے پردہ بن جاتے ہیں، یعنی حفاظت پردہ بن جاتے ہیں، من سوء الفعل، یہ سوائل فعل نہیں ہے، من سوء الفعل، برے فعل سے، تو برے فعل سے روکنے والے بن جاتے ہیں، و ارتکاب الفواحش والزنا، اور فواحش کے ارتکاب اور زنا کے ارتکاب سے جو ہے وہ روکنے والے اور پردہ بن جاتے ہیں۔ وقولہ تعالی، اور اللہ کا فرمان، علم اللہ، اللہ کو معلوم ہے، مع الجملتین المذکورین بعد، تو بتا رہے اس کے بعد مذکورہ دو جملوں کے ساتھ، مطلب دو جملے ہیں نا، فباشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم، تو بتا رہے اس کے بعد جو دو جملے ذکر ہیں ان کے ساتھ جو ہے علم اللہ میں بتا رہے فیہ تسلی خواطرہم بعفو الذنب الصادر عنہم، تو صحابہ اکرام سے جو گناہ صادر ہوا تھا تو اس کو معاف کر کے ان کی دلوں کو تسلی دینا ہے۔ وقولہ، اور اللہ کا فرمان، فالآن باشروہن، کہ اب ان سے جو ہے مباشرت کر لو اور اس کو تلاش کرو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ باشر النساء، کہ عورتوں سے مباشرت کر سکتے ہو، وطلب المباشرت، اور تم مباشرت میں مباشرت کو طلب کرو، لأجل، یعنی اس کی وجہ سے، یعنی اس کے لیے مباشرت ہو جو اللہ نے تمہارے قسمت میں لکھا ہے، یعنی توالد و تناسل، تو اس کی وجہ سے مباشرت ہو، ای لأجل ان یتولد منہ ولد، یعنی مباشرت اس لیے ہو کہ اس سے جو ہے اولاد پیدا ہو، تو یقولو، اور وہ لا الہ الا اللہ کہے، حتی یتقوی الاسلام اضعافا مضاعفا، یہاں تک کہ اسلام کو دونا دو تقویت حاصل ہو جائے۔ اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تزوجوا تو تزوجوا تناکحوا تناسلوا، حضور نے فرمایا کہ تم جو ہے شادیاں کرو، نکاح کرو، اور جو ہے نسل بڑھاؤ، فانا اباہی بکثرت امتی، اس لیے کہ میں جو ہے اپنی امت کی کثرت پر جو ہے فخر محسوس کروں گا، ولو کان سقطن، اگرچہ وہ کچا بچہ ہی کیوں نہ ہو تو میں اس پر جو ہے فخر محسوس کروں گا۔ لا لاجل مجرد قضاء الشہوۃ مثل البہائم، تو بتا رہے یہ جو تمہاری مباشرت ہو یہ توالد و تناسل کی غرض سے ہو، لا لاجل محض شہوت کو پورا کرنے کے لیے نہ ہو جانوروں کی طرح، کما فعلتم البارحہ، جیسا کہ گزشتہ رات تم سے ہوا، تو گزشتہ رات جو تم نے کیا وہ شہوت کی یعنی شہوت کو پورا کرنے کے لیے تھا، یعنی اس میں جو ہے جو روزوں کی راتوں میں تم سے جو سرزد ہو گیا۔ او یکون المعنی، تو وابتغوا ما کتب اللہ لکم کا ایک معنی یہ ہو گیا کہ توالد و تناسل کی خاطر اولاد کی خاطر جو ہے مباشرت کرو۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ وابتغوا ما کتب اللہ لکم، یعنی اس کا مطلب ہے کہ اس کو تلاش کرو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، یعنی اس کو تو اللہ نے جو تمہارے لیے جائز رکھا ہے تو اس کو تلاش کرو، مطلب یہ ہے کہ یعنی قبول کی جگہ میں موضع وطی میں جو ہے وطی کرنے کو جو جائز قرار دیا ہے، یعنی اس صورت میں کرو، موضع دبر یا حیض کی صورت میں نہیں۔ وہی فرماتے ہیں کہ وابتغوا ما کتب اللہ لکم ای الاتیان فی موضع القبول الذی ہوا موضع الحرث والتوالد والتناسل، تو بتا رہے اور اس کو تلاش کرو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، یعنی موضع قبول میں وطی کرنا جو اللہ نے جائز لکھ دیا ہے اس میں وطی کرو، جو کہ یعنی کھیتی کی جگہ ہے اور توالد و تناسل کی جگہ ہے، اس حیض کی صورت میں نہیں، ایسے اس دبر میں نہیں کہ جو صرف جو ہے شہوت کی جگہ ہے۔ دو معنی ہو گئے۔ تیسرا معنی یہ ہے کہ اقتصروا علی ازواجکم، کہ تم اس کو تلاش کرو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، مطلب تم اس پر اکتفا کرو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، مطلب اپنی بیویوں اور باندیوں سے وطی کرو بس یہ، اور غیر کو تلاش نہ کرو۔ تو وابتغوا کا ایک تیسرا معنی یہ ہے۔ تو بتا رہے یہ معنی یہ ہے کہ تم اپنی بیویوں اور جو ہے باندیوں پر اختصار کرو، ولا تبتغوا غیرہن، اور ان کے علاوہ کو تلاش نہ کرو۔ وقیلا، اور چوتھا معنی یہ ہے کہ ہوا نہی عن العزل، تو یہاں پر جو ہے یہ عزل سے منع کرنا ہے، مطلب یعنی آزاد میں عزل جو ہے ممنوع ہے کہ جو ہے بچے کی پیدائش سے روکا جائے اور مادہ منویہ باہر خارج کیا جائے، تو بتا رہے او نہی عن العزل، یا یہ عزل سے منع کرنا ہے، وابتغوا ما،
اور تم اس کو تلاش کرو جو اللہ نے تمہیں لکھ دیا ہے، مطلب عزل نہ کرو آزاد عورتوں سے، مطلب اور نہیٌ عن العزل، یا عزل سے یہاں منع کرنا ہے، اس لیے کہ آزاد عورتوں میں عزل کرنا ممنوع ہے۔ والآیۃ نزلت فیہن، اور آیت آزاد عورتوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ بتا رہے وفیہ توجیہات اخر ایضا، اس آیت میں دوسری توجیہات بھی ہے۔ یہ تو جماع کا بیان ہوا۔ اما الاکل والشرب، رہا کھانے پینے کا بیان، تو وہ اللہ کے اس فرمان ہے کلوا واشربوا، کھاؤ پیو، یا آخر تک۔ وقیلا نزلت هذه الآیات فی حق سرمۃ بن انس الغنوی، تو بتا رہے یہ آیت کریمہ حضرت سرمہ ابن انس غنوی کے حق میں نازل ہوئی۔ کان رجلا فقیرا یعیش مع الاہل، یہ ایک یعنی فقیر آدمی تھے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ زندگی گزارتے تھے، بأن یؤاجر نفسہ، بھائی طور کے خود جو ہے یہ مزدوری کرتے، ویأکل من اجرتی، اور اپنی مزدوری کی اجرت سے جو ہے کھاتے تھے۔ فإذا ہوا یوما فی رمضان کانا کسلان، تو اب ہوا یہ کہ ایک رمضان میں ایک دن جو ہے یہ سست ہو گئے، تو اب سست پڑ گئے، تو اب یعنی جو انہوں نے محنت کی ہوگی مزدوری اس کی وجہ سے سست پڑ گئے رمضان میں۔ فنام فی لیلۃ، اور رات میں آ کر سو گئے۔ ولم یتیسر لہ الاکل، اور کھانا ان کو میسر نہ ہوا، مطلب یہ کھا نہ پائے۔ ومع ذلک صام غدن، اور بتانے اور اسی حالت میں جو ہے دوسرے دن میں انہوں نے روزہ رکھ لیا۔ بتانے ایک تو بہت سست پڑ گئے تھے، کمزوری آ گئی تھی، پھر کھانا بھی نہیں کھایا تھا، اوپر سے جو دوسرے دن ایسے روزہ رکھ لیا۔ فرآ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجہہ متغیرا ضعیفا، تو آقا علیہ السلام نے ان کے چہرے کو بدلا ہوا اور کمزوری کے آثار دیکھے۔ فسألہ عن حالہ، تو اب ان کی حالت کے بارے میں ان سے پوچھا۔ فقص القصۃ، تو انہوں نے اپنا جو پورا حال بیان کیا۔ فنزلت الآیۃ، تو اب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ وصار الاکل والشرب مباحا بسبب، حضرت سرمہ ابن غنوی کی وجہ سے رمضان میں جو ہے کھانا پینا مباح ہو گیا۔ بتا رہے تو رات میں کھانا پینا مباح ہو گیا۔ کما صارت الملامسۃ مباحۃ بسبب عمر رضی اللہ تعالی عنہ وببرکۃ التوبۃ، تو ان کی وجہ سے کھانا پینا مباح ہو گیا رات میں، کیونکہ انہیں ٹائم نہیں ملا ہوگا مغرب سے عشاء تک کھانے میں، تو ان کی وجہ سے پوری رات کھانا پینا مباح ہو گیا، جیسا کہ ملامست اور مجامعت مباح ہو گئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور ان کی توبہ کی برکت کی وجہ سے۔ ایسے تفسیر زاہدی میں ہے، اور معنی یہ ہے کہ ابیح لکم الاکل والشرب من وقت المغرب الی ان یتبین لکم، یعنی تمہارے لیے کھانا پینا مغرب کے وقت سے حلال کر دیا گیا، الی ان یتبین لکم، تمہارے لیے ظاہر ہونے تک، مطلب فجر تک۔ کیا ظاہر ہونے تک؟ ای یمتاز الخیط الاسود، یعنی تمہارے لیے کالا دھاگا ممتاز ہونے تک، تو کالا دھاگا ممتاز ہونے تک یعنی فجر کے وقت تک جو ہے کھانا پینا حلال کر دیا گیا۔ فرماتا شبہا بالخیط الاسود سواد اللیل، تو کالے دھاگے سے تشبیہ دی گئی ہے رات کی سیاہی کو، وبالخیط الابیض الاصفار، اور سفید دھاگے سے تشبیہ دی گئی ہے یعنی صبح کے اجالے کو، تو یہ ہوا۔ وبینہ بالفجر، اور پھر جو ہے بعد میں فجر کے ذریعے اس کا بیان بھی کر دیا ہے، یعنی کالے دھاگے سے سفید دھاگا ظاہر ہو جائے تو مطلب من الفجر یعنی فجر ظاہر ہو جائے، یہ مطلب ہوا۔ تو وبینہ بالفجر، اور فجر کے ذریعے اس کا بیان کر دیا من الفجر۔ واکتفی بہ من بیان الخیط الاسود باللیل، اب فرماتے ہیں کہ من الفجر تو یہ خیط ابیض کا بیان ہوگا، یعنی ان یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، تو خیط ابیض جو پہلے ہے یعنی خیط ابیض ظاہر ہو جائے خیط اسود سے، تو اب بتا رہے خیط اسود کا بیان نہیں کیا الگ سے بلکہ اسی پر اکتفا کر لیا۔ وبینہ بالفجر، تو خیط ابیض کا بیان فجر سے کر دیا اور اسی بیان پر اکتفا کر لیا، یعنی خیط ابیض کے بیان سے، یعنی رات میں خیط ابیض کے بیان سے۔ تو یعنی جو باللیل مطلب باللیل کے لیل کے ذریعے جو خیط اسود کا بیان کیا جاتا نا، جیسے من الفجر ہوا ایسے من اللیل ہوتا بیان خیط اسود کا، بتانا خیط اسود کا بیان جو لیل سے ہوتا تو اس بیان سے جو ہے نا صرف اسی پر اکتفا کیا گیا اور اس کا بیان نہیں ہوا۔ وبہ خرج عن الاستعارۃ الی التشبیہ، اب یہاں سے جو ہے فرماتے ہیں کہ ان یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، تو اب خیط ابیض، تو خیط ابیض یہ مشبہ بھی ذکر ہے اور اسفار مشبہ ہے، ایسے من الخیط الاسود تو خیط اسود یہ مشبہ ہے اور ہاں مشبہ بھی ہے، اور سواد لیل جو ہے مشبہ ہے، تو یہاں مشبہ بھی ذکر ہے بس اور مشبہ ذکر نہیں ہے، تو ابھی جو ہے جب مشبہ کا بالکل ذکر نہیں ہے تو ابھی یہ استعارہ ہے،
لیکن جیسے من الفجر بیان کر دیا تو فجر کا مطلب یہ ہے کہ مشبہ ذکر کر دیا خیط ابیض کا، تو یہ استعارے سے نکل گیا تشبیہ کی طرف، کیونکہ اب استعارہ نہیں ہوگا، استعارہ تو تب تک تھا جب تک من الفجر یعنی مشبہ کا ذکر نہیں تھا۔ اور بتا رہے وَبِهِ، اور من الفجر کے ذریعے استعارے سے تشبیہ کی طرف نکل گیا یہ علامہ عرفہ، جیسے کہ پہچان لیا گیا ہے کہ ان المشبہ، کہ مشبہ جب تک مذکور ہو یا مذکور نہیں ہو تو مقدر اگر ہوگا تو لا یسمى استعارتاً، اسے استعارہ نہیں کہا جائے گا۔ اب یہاں پر من الفجر آ گیا مشبہ تو اب اسے استعارہ نہیں کہا جائے گا۔ وَيَجُوزُ أَن يَكُونَ مِن لِلتَّبْعِيدِ، تو اب تک تو بات یہ ہے کہ من بیانیہ اوپر ہو گیا، اب بتا رہا ہوں یہ بھی ممکن ہے کہ من بیانیہ نہ ہو بلکہ من تبعیضیہ ہو، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہاں تک کہ کالے دھاگے سے سفید دھاگا ظاہر ہو جائے، یعنی کہ فجر کا کچھ حصہ ظاہر ہو جائے۔ وہی فرماتے ہیں لِأَنَّهُ بعض الفجر وَأَوَانُهُ، اس لیے کہ جو فجر ظاہر ہوگی وہ فجر کا کچھ حصہ اور اس کا وقت ہی تو ظاہر ہوگا۔ وعن عدی ابن حاتم قال، بتانا حضرت عدی ابن حاتم سے روایت ہے، کہتے ہیں امدت الی اقالین، میں نے دو دھاگوں کا قصد کیا، یعنی میں نے دو دھاگوں کو لیا، ابیض و اسود، ایک کالا ایک سفید، فجعلتہما تحت وسادتی فنظرت الیہما، اور میں نے اپنے تکیے کے نیچے دونوں کو رکھ لیا اور دونوں کو دیکھنے لگا۔ تو کتنے یہ صاحب بھولے بھالے صحابہ کرام تھے، تو اب جو ہے دونوں کو دیکھنے لگا، یعنی فلم یتبین الابیض من الاسود، اب بتا رہے اس کالے دھاگے سے یعنی سفید دھاگا ظاہر نہیں ہوا، اور قرآن میں ہے کہ کالے دھاگے سے سفید دھاگا ظاہر ہو جائے، تو بتا رہے فاخبرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بذالک، تو میں نے نبی علیہ السلام کو اس کی خبر دی، تو حضور نے فرمایا انک تعرض الخفا، ارے تو اے عدی تم تو چوڑی گدی والے ہو، یعنی بڑے بھولے والے ہو، اے سلیم القلب، یعنی تم بڑے سلیم القلب ہو، بڑے جو ہے نرم دل ہو، بڑے بھولے والے ہو تم، لأنہ مما یستدل به علی بلادت الرجل وقلت فتنہ، تو بتانے اس لیے کہ تعریض القفا یہ وہ لفظ ہے کہ جس کے ذریعے استدلال کیا جاتا تھا مرد کے یعنی بھولے پن اور اس کے کم سمجھ پر جو ہے استدلال کیا جاتا تھا، اس لیے حضور نے تعریض القفا فرمایا، یعنی بڑے بھولے ہو۔ وانما ذالک، اب وانما ذالک حضور نے فرمایا بے شک یہ یعنی سفید دھاگا جو ہے نا، یہ بیاض النہار، یہ دن کی سفیدی کو کہا گیا ہے، وہ سواد اللیل، اور جو کالا دھاگا جو ہے وہ رات کی سیاہی کو کہا گیا ہے۔ تو بڑے بھولے والے ہو تم اس سے، یعنی کالے دھاگے سے سفید دھاگے کو ہی ممتاز کر رہے ہو۔ ہاں کذا فی المدارک، تو بتا رہے ایسے ہی تفسیر مدارک میں ہے، اور یہ کشاف میں جو اولاً ذکر ہے تو اس کی جو ہے پیروی کرتے ہوئے مدارک میں ہے۔ وذکرہ الامام الزاہد بنوع تغیر و اختلاف، اور امام زاہد نے جو ہے اس کو تھوڑے بدلاؤ اور اختلاف کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ والمذکور فی الکشاف آخراً، اب بتا رہے کشاف میں جو آخر میں مذکور ہے وہ یہ ہے کہ المذکور فی الحسینی عن الصحیحین، تو کشاف کے اندر اس طریقے سے ذکر ہے، یہ عبارت ہے کہ تفسیر حسینی میں صحیحین کے حوالے سے ذکر کیا گیا ہے کہ انہ قیل، کہ کہا گیا ہے کہ کان بعض الصحابۃ لما نزلت هذه الآیت، کہ جب آیت کریمہ اتری تو بعض صحابہ کرام یشدون علی الرجل الخیط الابیض والخیط الاسود، تو جب یہ آیت کریمہ اتری کہ کالا دھاگے سے سفید دھاگا ممتاز ہو جائے تو بعض صحابہ کرام اپنے پیر پر جو ہے سفید دھاگا اور کالا دھاگا باندھ لیتے تھے، وَيَأْكُلُونَ وَيَشْرَبُونَ، اور کھاتے پیتے رہتے تھے، وَيُجَامِعُونَ، اور جمع کرتے تھے، حَتَّى يُفَرِّقَ بَيْنَ تِلْكَ الْخَيْطَيْنِ، یہاں تک کہ یعنی جب تک کہ ان دونوں دھاگوں میں جو ہے وہ امتیاز نہ ہو جائے، مطلب سفید دھاگا کالے سے ممتاز نہ ہو جائے، تو تب تک کھاتے پیتے رہتے اور جمع میں مشغول رہتے۔ فلما نزلہ، لیکن جب من الفجر نازل ہو گیا، بیان للخیط الابیض، خیط ابیض کا بیان بن کر یعنی یہ من الفجر نازل ہو گیا، تو علموا، تو اب انہیں معلوم ہو گیا کہ ان المراد بالخیط الابیض هو الاسفار والنور، کہ خیط ابیض سے مراد وہ خوب اجالا اور روشنی ہے، اور خیط اسود سے مراد ظلمات اللیل، رات کی تاریکیاں ہیں۔ فرماتے ہیں واختلفوا فی جواز تاخیر البیان، اب یہاں من الفجر جو ہے بیان بعد میں نازل ہوا، تو اب بیان کا مؤخر ہونا جائز ہے یا نہیں، اس میں علماء کا اختلاف ہو گیا، تو بعض نے تو جائز قرار دیا اور بعض نے جو ہے جائز قرار نہیں دیا۔ تو فرماتے ہیں کہ بیان کے مؤخر ہونے کے جواز میں علماء کا اختلاف ہو گیا، فجب وضح البعض، تو بعض نے تو اس کو جائز قرار دیا کہ بیان کا مؤخر ہونا جائز ہے، واکثر الفقہاء والمتکلمین وہو مذہب ابی
علی و ابی ہاشم علی انہ لا یصح، اور اکثر فقہاء و متکلمین اور ابو علی ابو ہاشم کا مذہب یہ ہے کہ انہ لا یصح، کہ یہ بیان کا مؤخر ہونا صحیح نہیں ہے۔ تو بتا رہے فلم یصح وجہ قولہ تعالی من الفجر، تو اب بتا رہے پھر من الفجر، تو اللہ کے قول من الفجر کی وجہ یہ کہ یہ بیان ہے خیط ابیض کا، تو اس کی یہ وجہ بیان کرنا بھی صحیح نہیں ہوگا۔ جب صحیح نہیں ہوگا تو اب پھر کیا کیا جائے؟ تو بتا رہے وعلی ھذا قال صاحب البیضاوی، تو بتا رہے اور اس پر جو ہے قاضی بیضاوی نے یہ فرمایا ہے کہ ان ھذا التوجیہ، یعنی من الفجر کا بیان جو آپ نے بنا دیا ہے تو اس کی وجہ صحیح نہیں ہوگی، تو بتا رہے اسی پر مطلب اس کا بیان بننا صحیح نہیں ہوگا، تو اسی کے مطابق قاضی بیضاوی نے فرمایا ہے کہ ان ھذا التوجیہ لم یصح الا ان یکون ذلک قبل دخول رمضان، کہ خیط ابیض کا من الفجر بیان بن کر اترا، تو بیان اگر یہ رمضان میں ہی اتر گیا تب تو جو روزے یعنی رکھ لیے گئے ہیں تو اب جو ہے یہ بعد میں اترا ہے، تو اب یہ رمضان، اور اگر رمضان سے پہلے اترا ہو تو بتا رہا اگر من الفجر کا بیان بننا یعنی اس کا نزول تاخیر بیان بن کر یہ مؤخر ہوا ہے، تو اگر یہ رمضان سے پہلے اتر گیا ہے تب ہم یہ کہہ سکتے ہیں ہاں کہ یہ جو ہے خیط ابیض کا بیان بن جائے گا۔ تو اب قاضی بیضاوی نے وہ تطبیق دے دی کہ اگر رمضان سے پہلے اترا ہے یہ تب تو جو ہے بیان بن جائے گا، اور رمضان میں اگر اترا ہے تو پھر جب ضرورت تھی تو اب اس ضرورت کے وقت سے بیان کا مؤخر ہونا لازم آئے گا، جو صحیح نہیں ہے۔ تو قاضی بیضاوی فرماتے ہیں ان ھذا التوجیہ، بے شک یہ توجیہ کہ من الفجر جو ہے خیط ابیض کا بیان ہے، یہ توجیہ صحیح نہیں ہے، مگر یہ کہ یہ رمضان کے داخل ہونے سے پہلے اس کا نزول ہو، لأنہ فی کونہ فی رمضان، اس لیے کہ بتائیں رمضان میں اس کے نازل ہونے میں لازم آئے گا کہ ضرورت کے وقت سے بیان مؤخر ہو گیا، وذالک لا یصح، اور یہ صحیح نہیں ہے۔ ثم کلمۃ حتی فی ہذہ الآیۃ للغایۃ، پھر فرماتے ہیں کہ حتی یتبین لکم، یہاں تک کہ تمہارے لیے ظاہر ہو جائے، تو حتی اس آیت کریمہ میں غایت کے لیے ہے، جو کہ الی کے معنی میں آتا ہے۔ تو بتا رہے جو غایت یعنی حتی الی کے معنی میں آتا ہے تو اس کا مطلب ہے الی ان یتبین لکم، تمہارے لیے سفیدی ظاہر ہونے تک۔ تو بتا رہے حتی یہاں غایت کے لیے ہے، جو کہ حتی الی کے معنی میں آتا ہے۔ دون السببیت، تو حتی یہاں سببیت کے معنی میں نہیں ہے، جو کہ لام کہہ کے معنی میں آتا ہے، تو حتی جب لام کہہ کے معنی میں ہو تب سببیت کے لیے آتا ہے۔ ولا تدخلوا تحت المقیہ لأنہ الاصل فی حتی الداخلۃ علی الافعال، تو بتا رہے اور تو کھانا پینا اور جماع یہ جو ہے ان کے غایت بیان کی گئی ہے حتی یتبین لکم، یعنی فجر کے ظاہر ہونے تک، تو فجر کے ظاہر ہونے تک یہ غایت ہے، اور جو اس سے پہلے مغیہ ہے کھانا پینا یعنی مباح ہے، تو فرماتے ہیں کہ لا تدخلوا تحت المغیہ، تو جو حتی ہے نا، تو حتی یہ مغیہ یعنی کھانا پینا اور جماع، تو اس کے تحت داخل نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حتی کے بعد جو ہے یعنی فجر کا ظاہر ہونا، تو یہ جو حتی جو غایت ہے یہ غایت مغیہ کے تحت داخل نہیں ہوتی، اس کا الٹا بھی کہا جاتا ہے کہ مغیہ غایت کے تحت داخل نہیں ہوگا، مطلب یہ ہے کہ کھانا پینا اور جمع جو مغیہ ہے یہ فجر میں داخل نہیں ہوگا، یہاں الٹا کہہ رہے ہیں کہ غایت جو ہے مغیہ کے تحت داخل نہیں ہوگا، لأنہ الاصل فی حتی الداخلۃ علی الافعال، کیونکہ حتی یتبین، حتی فعل پر داخل ہے، بتانے افعال پر داخل ہونے والے حتی میں اصل یہی ہے کہ وہ حتی مغیہ کے تحت داخل نہیں ہوتا۔ وَلِأَنَّ غایت کل واحد من الی و حتی، بتانے الی اور حتی دونوں میں سے ہر ایک کی غایت ان قامت قرینۃ علی دخولہا، تو ہر ایک کی غایت کے داخل ہونے پر قرینہ موجود ہو یا داخل نہ ہونے پر قرینہ موجود ہوتا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ حتی اور الی میں سے ہر ایک کی غایت کے داخل ہونے پر یا داخل نہ ہونے پر قرینہ موجود ہوتا ہے، تو جیسا قرینہ ہو تو واضح انہ یعمل بہ، تو واضح یہ ہے کہ جس پر قرینہ ہو اسی پر عمل کیا جائے گا۔
تو بتا رہے اگر قرینہ موجود ہو تو اسی پر عمل کر لیا جائے گا، وَإِلَّا ورنہ تو یعنی غایت کے سلسلے میں 4 اقوال ہیں، علامہ ذکرہ صاحب الاتقان، جیسے کہ علامہ جلال الدین سیوطی نے ذکر کیے ہیں۔ اب بتا رہے یعنی غایت کے مغیّر کے تحت داخل ہونے نہ ہونے پر قرینہ چاہیے، تو جس پر قرینہ ہوگا وہ مان لیا جائے گا۔ اب ہم یہاں پر دیکھتے ہیں، بتا رہے ہا ہنا قامت قرینۃ علی عدم دخولہا، اور یہاں پر غایت کے مغیّر کے تحت داخل نہ ہونے پر قرینہ موجود ہے۔ تو قرینہ کیسے موجود ہے؟ فرماتے فَإِذَا ظَهَرَ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ، تو قرینہ یہاں پر موجود ہے کہ جب سفید دھاگا ظاہر ہو جائے یعنی اجالا ظاہر ہو جائے تو اب حرم الاکل والشرب، تو کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے۔ جب کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے، یہ مسئلہ ہے، جب یہ مسئلہ ہے کہ کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے تو اب قرینہ ہو گیا یہی کہ یہاں پر جو حتیٰ جو غایت ہے یہ مغیّر یعنی کھانے پینے جماع میں داخل نہیں ہے۔ بتا رہے وہ کلمۃ الہ، اور کلمہ الہ ثم اتم الصیام الی اللیل میں تو جو کلمہ الہ جو غایت ہے تو کلمہ الہ لا تدخل غایتها، تو یہاں بھی کلمہ الہ کی جو غایت ہے یعنی رات، تو اب وہ رات بھی داخل نہیں ہوگی مغیّر کے تحت، مطلب روزوں میں، تو رات روزوں میں داخل نہیں ہوگی یہاں بھی، کیونکہ یہاں قرینہ موجود ہے۔ فإن الصوم هو الامساک لغۃ ولو ساعۃ، اس لیے کہ روزہ جو ہے وہ لغت میں رکنے کا نام ہے، ولو ساعۃ اگرچہ لمحہ بھر رکنا ہو، تو بتا رہے فلو لم یذکر الغایۃ، تو اگر غایت کو ذکر نہیں کیا جاتا الی اللیل کو، تو اس کا مطلب ہوگا روزے کو پورا کرو، تو روزے کو پورا کر مطلب اس کا اطلاق تو 1 ساعت پر بھی ہو جائے گا، 1 ساعت کے لیے رک جاؤ بس۔ بتا رہے الی اللیل ذکر کر دیا گیا تو جو 1 لمحہ تک رکنا بھی روزہ ہو رہا تھا وہ کھینچ کر جو ہے رات آنے تک جو ہے اس کو کر دیا گیا، تو اسے ہی بولتے ہیں غایت۔ تو اب غایت کا اگر ذکر نہیں کیا جاتا تو فل مطلق یعنی فیطلق علی الساعۃ، تو یطلق ہونا چاہیے، تو اب یہ 1 ساعت پر بھی اس کا اطلاق ہو جاتا، فکان ذکر الغایت، تو یہاں الی اللیل غایت کا ذکر کرنا، یہاں اس آیت میں حتیٰ کا ذکر کرنا، تو غایت کا ذکر کرنا لامتداد الحکم الی ھذا الحد، وہ حکم کو کھینچنے کے لیے ہے اس حد تک، یعنی 1 لمحے کے لیے رکنا بھی روزہ ہو رہا تھا، تو لغت میں روزہ 1 لمحے کے لیے رکنا، لیکن وہ اس 1 لمحے کے لیے جو روزہ ہو رہا تھا اس کو کھینچ تک جو ہے رات تک جو ہے وہ الہی تو لا رہا ہے، اور وہاں پر جو ہے حتیٰ جو ہے لا رہا ہے کھانے پینے کو۔ تو اب بتا رہے یعنی یہ غایت کا ذکر جو ہوتا ہے نا وہ حکم کو کھینچنے کے لیے ہوتا ہے اس حد تک، ٹھیک ہے، یعنی جو حد ہوتی ہے اس کی، تو یہاں پر رات تک اور وہاں کھانا پینا جو ہے وہ صبح تک۔ فبقیہ ما سواہ علی اصلہ، تو بتا رہے یہاں کھینچ دیا گیا، تو اب ما سواہ، تو اب اس کے سوا جو باقی رہا وہ اپنے اصل پر باقی رہے گا، یعنی الی اور حتیٰ کے بعد جو ہے تو کھینچا تو ادھر کا گیا نا، تو یعنی روزے کو رات تک کھینچا گیا ہے، تو اب اس رات کے بعد میں جو ہوگا بتا رہے اس کے سوا جو بھی بچے گا وہ اپنے اصل پر باقی رہے گا، اور اپنے اصل پر باقی رہنے کا مطلب یہ ہے کہ ما قبل میں جو روزہ کو پورا کرنے کا حکم ہے وہ اس سے خارج رہے گا، وہو الخروج عما قبلہ، تو یعنی ما سوا جو بھی ہے تو وہ اپنے اصل پر باقی رہے گا، اور اصل پر باقی رہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ما قبل میں جو روزے کا حکم ہے اس سے خارج رہے گی رات، اور اوپر جو ہے ما قبل میں جو کھانے پینے کا حکم تھا اس سے جو ہے خارج رہے گی صبح، حتی یتبین لکم۔ نص بذالک اہل الاصول باجمعہم، تو بتا رہے اس کی صراحت تمام اہل اصول نے کی ہے، وذکروا فی تحقیقہ کلاما طویلا، اور اپنی تحقیق میں انہوں نے طویل کلام ذکر کیا ہے جو اس مقام کے لائق نہیں ہے۔